ایک دفعہ کا ذکر ہے، بادلوں کی دنیا میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ بہت ہی پرکشش اور حسین تھی اور بادلوں کی دنیا پر حکومت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی رحم دل بھی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی جوتی تھی۔ جب بھی وہ اسے پہنتی اسے پتہ لگ جاتا کہ کس علاقے میں بارش برسانی ہے اور کن لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے جادو سے وہ کام کر دیتی۔ ایک دن وہ بادلوں پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہی تھی اور سوچا، چلو ابھی دیکھتے ہیں کہ کس انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اس نے جادوئی گولے میں جھانکا تو اسے پتہ چلا کہ ایک گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ ان کو بارش کی سخت ضرورت ہے اور اگر وقت پر بارش نہ ہوئی تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور بہت نقصان ہوگا۔ کیونکہ وہ بہت رحم دل تھی تو اس نے کہا کہ ابھی جادوئی جوتا پہنے گی اور بارش برسائے گی۔ لیکن جب وہ جوتا پہننے لگی تو جوتا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر جا گرا۔ شہزادی نیلم بہت پریشان ہوئی اور کہا اب وہ کیا کرے گی؟ اگر جوتا کھو گیا اور واپس نہ ملا تو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اسے زمین پر کس جگہ بارش برسانی ہے اور کہاں لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر جائے گی اور جوتا اٹھا لے گی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے دیکھا تو اسے دکھا کہ جوتا ایک جنگل میں گرا ہے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ وہ جادوئی بادلوں پر بیٹھی اور زمین کی طرف چل پڑی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو اچانک طوفان چمکا اور وہ کسی درخت سے ٹکرائی اور بادل ٹوٹ گیا۔ جادوئی جوتا تو اسے مل گیا، لیکن اب اس کے پاس واپس جانے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ جادوئی جوتے سے مدد لی جائے۔ اس نے جادوئی جوتا پہنا اور واپسی کے لیے مدد مانگی۔ جوتا چمکا اور اسے آواز آئی، کچھ دیر بعد جب پورا چاند چمکے گا تو ایک جادوئی دروازہ نمودار ہوگا۔ جیسے ہی دروازہ نمودار ہوگا جلدی جانا، کیونکہ اگر تم نے دیر کی تو ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ گی۔ شہزادی نیلم نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، اور وہیں بیٹھ کر پورے چاند کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ چند ڈاکو وہاں آ گئے اور اس سے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو۔ شہزادی نے اپنا جوتا فوراً چھپایا، کیونکہ اگر وہ کھو جاتا تو پھر اس کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ ڈاکوؤں کو سمجھ آ گیا کہ اس کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ انہوں نے اسے چھیننا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے جوتا دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ انہیں لگا کہ یہ کوئی قیمتی جواہرات ہے۔ انہوں نے اس سے کھینچنا شروع کر دیا اور وہ سب آپس میں لڑنے لگے۔ شہزادی بھی ان کا بھرپور مقابلہ کر رہی تھی۔ ابھی ہاتھا پائی چل ہی رہی تھی کہ وہاں ایک نوجوان آیا۔ اس نے آوازیں سنی تو بھاگتا جنگل کی طرف آیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ ڈاکو اس حسین لڑکی سے کوئی چیز چھین رہے ہیں تو وہ بھاگتا وہاں پہ آیا اور ان ڈاکوؤں سے لڑائی کی اور انہیں بھگا دیا۔ شہزادی نیلم نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں اس ملک کا شہزادہ ہوں اور میں یہاں روز سیر کے لیے آتا ہوں۔ آج گزر رہا تھا تو وہ آواز سنی اور جب آیا تو یہ سب ہو رہا تھا۔ شہزادی نے پھر سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب کی بار اس نوجوان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو شہزادی نیلم نے کہا تم مجھے بھلے انسان لگتے ہو، اور باتوں باتوں میں ہی اس نے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی بات سن کے نوجوان نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک دروازہ نمودار نہیں ہوتا۔ اس بیچ وہ بہت باتیں کرتے رہے اور اچھے دوست بن گئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ جادوئی دروازہ نمودار ہوا اور شہزادی نیلم چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے شہزادے سے کہا کہ میں جب بھی زمین پر آئی تم سے ملنے ضرور آؤں گی، کیونکہ آج سے تم میرے اچھے دوست ہو اور تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ اور شہزادی نیلم واپس آسمان پر چلی گئی۔ جب شہزادی نیلم واپس بادلوں کی دنیا میں گئی تو اپنا جوتا پہنا اور خوب بارش برسائی۔ اس بارش کو دیکھ کر اس نوجوان لڑکے کو شہزادی نیلم کی یاد آ گئی، اور شہزادی نیلم بھی جب بھی زمین کی طرف دیکھتی اسے اس نوجوان کا خیال آتا اور وہ خوش ہو جاتی کہ دنیا میں ابھی بھی نیک لوگ ہیں۔